بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج سورہ اعراف اس کا تیسرا حصہ ہے اور اس کی آیت نمبر 7 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کی یاد دہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آخری رسول محمد سلام علیہ سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کو اس طرح پکڑو جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے؟ تو سورہ فرقان میں اس سوال کو محذوف رکھ کر اس جواب کی خبر دی گئی ہے جو حضور سلام علیہ قیامت کی عدالت عالیہ میں حضور الہی میں بالفیض ذیل عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا 25 اور 30۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب قیامت کی عدالت عالیہ میں اللہ کا رسول محمد عربی یہ کہے گا، اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو خود اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے انہیں ایسے عقیدے اور عمل کی تعلیم ہرگز نہیں دی تھی۔ تو سامعین کرام، آج کی جو حالت زار ہے مسلمانوں کی، یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سلسلہ درس کی سابقہ آیت مجیدہ 7/6 میں رسول انبیاء، جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی امتوں سے الگ الگ سوال کیے جانے کی خبر دینے کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے 7/7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ مفہوم، پھر ہم انہیں اپنے علم کے مطابق ان کے عملوں کی ضرور خبر دیں گے۔ نقصنا، ان سب کو وہ سارے قصے بیان کریں گے، کیونکہ جب ہمارے رسول ہمارا پیغام پہنچاتے اور پھر جب ان کے بعد لوگ ان کی تعلیم کو بدل لیتے، ہم ہر وقت حاضر و موجود تھے، کسی وقت پر بھی ہم غائب نہیں تھے۔ وما کننا غائبین، ہم ہر وقت حاضر و موجود تھے، کسی وقت بھی ہم غائب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حاضر ہے۔ تو آج کے درس میں جو موضوع آئیں گے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت ایک یقینی چیز ہے، پھر ہم اسی میں بیان کریں گے شکر کے قرآنی معنی، اور پھر اسی میں ہی بیان کریں گے کہ طبقاتی نظام جو ہے وہ فرعونی نظام ہے۔ تو پہلا تھا ہمارا موضوع یہ آج کے درس میں، قیامت ایک یقینی چیز ہے۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ وہاں جن کا موازنہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ 7/8 میں اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 7/8۔
اور خوب یاد رکھو کہ قیامت کے دن موازنہ اعمال کا وقوع حق ہے، وہ ہرگز نہ ٹلنے والی چیز ہے۔ پھر جس شخص کا موازنہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہوگا، ثقلت ثقیل ہوگا، جس شخص کا موازنہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ اس عدالت میں کامیاب ہونے والے ہیں، وہ فلاح پا جائیں گے۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کا موازنہ اعمال نیکیوں کا ہلکا ہوگا، بس ایسے لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ دیا بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ہماری کائناتی اور تنزیلی آیتوں کو عملاً جھٹکایا، عملاً فالسیفائی کیا، جھٹلایا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ قابل وضاحت ہے۔ اس آیت کے الفاظ بِآیاتنا یظلمون انتہائی غور طلب ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ظلم ہے، ان کا بے جا استعمال۔ آیات الہی کی دو قسمیں ہیں، تنزیلی آیات اور تکوینی آیات۔ تنزیلی آیات کریمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں موجود محفوظ ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ان میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی بجائے ان کا صرف ورد کرنا، انہیں گھول گھول کر پینا۔ مثلا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اقیم الوزن بالقسط 55/9 کہ قول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، قول کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، مگر اس میں درج حکم کے خلاف کم تولتے رہنا۔ اس کے الفاظ اقیم الوزن بالقسط کا صرف ورد کر کے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیوں کے ثواب کی امید رکھنا۔ اسی طرح سورہ النحل میں شہد کے متعلق ارشاد ہوا ہے فیہ شفاء للناس 16/69، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت پر ظلم یہ ہے کہ شہد کو استعمال کیے بغیر مرض کی شفا کے لیے فیہ شفاء للناس کے الفاظ کو لکھ لکھ کر گول گول کر پینا، اور اس کے علاوہ کسی بھی آیت مجیدہ میں درج حکم پر عمل کرنے کی بجائے اسے گول گول کر پینا، اس آیت مبارکہ پر ظلم ہے۔ لفظ ظلم کا معنی ہے ہی بے ٹھکانہ کام کرنا۔ اب آئیے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی تکوینی یعنی کائناتی آیات کریمات کی طرف۔ قرآن کریم میں تکوینی آیات کی خبر بالفاظ ذیل دی گئی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 30/22 30/22، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، یہ سورہ یاسین ہے 36/37۔ اور تمہارے لیے رات اللہ کی آیت ہے، اور وہ اس میں سے دن کو نکالتا ہے، نسلخ وہ اس میں سے دن کو نکالتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، یہ بھی سورہ یاسین کی ہے 36/38۔ اور سورج اس کی آیت ہے جو اپنے لیے مقرر کیے گئے مدار پر چلتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، وہ جاری ہے، وہ اپنے مدار پر چلتا ہے۔
والقمر قدرناہ منازل، اور یہ بھی سورہ یاسین کی ہے 36/39۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ آتا ہے۔ پھر ومن آیتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتہا 30/24۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اور خوف اور طمع کی صورت میں، یعنی خوف اور طمع کی صورت میں دعوت غور و تدبر دیتا ہے۔ اس کی آیتوں میں سے وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، آیت بالا میں درج ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیت قرار دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا 25/2۔ اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز سے متعلقہ صحیح قوانین متعین فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ کائناتی آیات کریمات کے لیے آیت بالا 25/2 یعنی خلق کل شیء وقدرہ تقدیرہ کے مطابق الگ الگ قوانین مقرر کر دیے ہیں، جن کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی چیز ہر آن مصروف عمل ہے۔ ان کے متعلق یہ تصور دینا ان پر ظلم ہے کہ وہ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے متعینہ قوانین کی زنجیروں سے آزاد ہو کر کسی غیر اللہ کے تسلط میں چلی گئی ہوں۔ مثلا فلاں بزرگ کے تسلط سے غروب شدہ سورج عصر کے وقت پر لوٹ آیا تھا، حالانکہ 36/38 سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے کہ سورج کبھی بھی اپنی اس روش سے نہیں ہٹا اور نہ کبھی ہٹے گا جس پر اسے خالق کائنات نے چلا دیا ہوا ہے۔ یہی حالت چاند کی ہے کہ خالق و مالک نے اس کی جو منزلیں مقرر کر دی ہوئی ہیں ان میں آج تک سر منہ فرق نہیں آیا 36/39۔ پس ان کائناتی آیات الہی میں کسی زندہ یا مردہ بزرگ کا تسلط تسلیم کرنا ان پر ظلم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیات کریمات میں یہ بھی اس کی آیتوں میں سے ہے کہ آٹا صرف اسی صورت میں میسر آتا ہے کہ زمین میں ہل چلا کر گندم بوئی جائے، اسے پانی دیا جائے، اس کی نلائی اور رکھوالی کی جائے۔ وہ فصل تقریباً 6 ماہ کے بعد پک کر تیار ہوگی، پھر اسے کاٹ کر اور گا کر اسے گندم حاصل کرنے کے بعد اس کی چکی میں پیسنے کے بعد ہی آٹا میسر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس یہ تصور پیش کرنا کہ فلاں بزرگ نے ریت کا آٹا بنا دیا تھا، یہ ان کائناتی آیات خداوندی آیات الہی پر ظلم ہے کہ فلاں بزرگ نے ریت کا آٹا بنا دیا تھا۔ اسی طرح گوڑ اور شکر ان کائناتی آیات الہی پر عمل کیے بغیر میسر نہیں آتے کہ زمین میں ہل چلا کر کماد بویا جائے گا، اسے پانی دیتے ہیں، اس کی نلائی اور رکھوالی کرتے رہیں گے، پھر وہ فصل اپنی مقررہ مدت کے بعد پک کر تیار ہوگی، اس سے گنا میسر آئے گا جسے بیلنے میں بیل کر رس مہیا ہوگی، اور پھر اسے آگ پر پکار کاری گوڑ اور شکر دستیاب ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس یہ تصور پیش کرنا کہ کسی بزرگ کے تسلط سے آسمان سے شکر برستی ہے، یہ ان کائناتی آیات کریمات الہی پر ظلم ہے۔ رجوع الی المطلب، یہاں تک سلسلہ درس کی آیت نمبر 7/9 کے آخری جملہ کے الفاظ بِآیاتنا یظلمون کی مختصر وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں پوری نوع انسانی کے حقوق ربوبیت کی خبر دینے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم بہت کم
شکر گزاری کرتے ہو، یعنی دوسروں کی محنت کا پورا پورا بدلہ نہیں دیتے۔ 7/10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نو انسانی، بے شک ہم نے تم سب کو زمین میں ٹھکانا یعنی حق رہائش عطا فرمایا ہے، اس میں تم سب کے لیے سامان معاش پیدا کر دیے ہے، پھر تھوڑا ہے جو تم محنت کرنے والوں کی محنت کا بدلہ دیتے ہو۔ سامعین کرام، اس میں جو چیز وضاحت طلب ہے وہ پہلا لفظ ہے مکناکم۔ مکناکم فی الارض میں قوم ضمیر جو ہے جمع مخاطب کی مرجع پوری نو انسانی ہے، اور تمکن کا مصدری معنی حکومت قائم کرنا بھی ہے، اور حق کو رہائش کے طور پر بھی بلا کرایہ رہائش پذیر ہونا بھی ہے۔ ان الفاظ میں پوری نو انسانی کے لیے زمین میں بلا کرایہ حق کے رہائش کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ وضاحت طلب اس میں ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ اس الفاظ میں پوری نو انسانی کے ایک ایک فرد کے حق معاش کا اعلان کیا گیا ہے۔ پوری نو انسانی کے اسی حق رہائش اور حق ضروریات زندگی کے اعلان کے لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2/36 اور اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 7/24 میں ذیل کے ایک ہی الفاظ جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، 2/36 اور 7/24۔ اے نو انسانی، تم سب کے لیے زمین میں حق استقرار سے مراد ہے بلا کرایہ رہائش بھی مسلم ہے، اور تم سب کے لیے حق متاع یعنی حق ضروریات زندگی بھی مسلم ہے۔ متاع اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ ایسی ضرورت جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اون نہیں کر سکتے، اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ تو سامعین کرام، اس میں ایک لفظ آیا ہے قلیلم ما تشکرون۔ اس میں آمدہ لفظ تشکرون کا 6 حرفی مادہ شین کاف رے شکر ہے۔ قرآنی لغت کے مطابق اس کے 2 مصدری معنی ہیں۔ نمبر 1، حصول مقصد کے لیے بھرپور محنت کرنا، اور پھر اس کا پھر پورا بدلہ پانا۔ ان معنوں کی وضاحت ذیل کی صورت میں آیت میں موجود ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ارشاد فرمائے گا، یہ 76/22، اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ بے شک یہ حصول جنت تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بھرپور محنت مشکور ہوئی ہے، یعنی تمہاری بھرپور محنت کا بھرپور بدلہ دیا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، محنت کرنے والے کی محنت کا بھرپور بدلہ دینا۔ مادہ شکر کے ان معنوں کی وضاحت آیت نمبر 76/21 میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو نیکوکاروں کی محنت یعنی ان کے اعمال صالحہ کا جنت کی صورت میں بھرپور بدلہ دے گا۔ اس چیز کی خبر 2/158 2/158 میں بھی دی گئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ اس جملہ کا عوامی ترجمہ یہ ہے کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا اور بڑھ کر جاننے والا ہے۔ لفظ شکر کا عوامی معروف معنی ہے بھوکے، ننگے یا خوشحال یا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ادا کرتے رہنا۔ لیکن غور فرمائیں سامعین کرام، 2/158 میں
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم، جو شاکرن ہے بصیغہ اسم فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، کیا اس کا یہ معنی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبانی کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہر محنت کرنے والے کی محنت کا پورا پورا بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ بھرپور محنت کا بھرپور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کا اس دنیا میں بھی یہی دائمی طریقہ ہے اور آخرت میں بھی یہی طریقہ ہوگا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ سلسلہ درس کی آیت 7/10 میں پوری نوع انسانی کے لیے بلا کرایہ حق رہائش اور حق معاش کے اعلان کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، اس کا معنی سیاق کلام کے مطابق بھی اور جو چیز مشاہدتاً مزدور طبقے کے حق ربوبیت میں حارج ہوتی ہے، یعنی حرج ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ محنت کشوں کی محنت کا بدلہ محنت کرانے والوں کی طرف سے بہت کام دیا جاتا ہے۔ پس اس کا معنی قرآنی لغت، سیاق کلام اور مشاہدہ عالم کے مطابق یہی صحیح ہے کہ بہت تھوڑا ہے جو تم محنت کشوں کی محنت کا بدلہ دیتے ہو۔ محنت کش کی محنت کا کم بدلہ دینا ہی وہ مرکزی خرابی ہے جس کے ذریعے ایک طبقہ کو غریب اور مفلوق الحال رکھ کر معاشرہ میں معاشی ناہمواریاں پیدا کی جاتی ہیں، اور غربت ہی وہ ماں ہے جس کے بطن سے چوری، چکاری، جیب تراشی جیسے جرائم جنم لیتے ہیں، جیل خانے آباد ہوتے ہیں، طبقاتی نظام کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ طبقاتی نظام کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔